اب اگلا مہینہ چونکہ رمضان المبارک کا ہے، یہ مہینہ شعبان کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے عبادات کے لیے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے قبر بستہ ہونے کے لیے اس کی تیاری شعبان معظم سے شروع کرتے۔ کچھ نہ کچھ عبادات یعنی عام روٹین سے زیادہ وہ رجب المرجب سے شروع فرماتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان معظم میں اس چیز کو، اس عبادت کو، اس بندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ فرما دیتے، کیونکہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس سے پہلے شعبان ہے اور اس سے پیچھے رجب ہے۔ ان دو مہینوں کے درمیان یہ جو درمیانہ مہینہ ہے شعبان معظم کا، اس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنی زندگی عام روٹین کی طرح غفلت میں تقریباً گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر ہماری طرف متوجہ ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ شعبان معظم کے اندر روزے رکھتا ہے، اب روزے فرض ہے رمضان مبارک کے، لیکن یہ مہینہ چونکہ رمضان مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے پیچھے جو مہینہ رجب المرجب کا ہے وہ بھی زیادہ فضیلت والا ہے، تو یہ آتا ہے درمیان میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ شعبان کے اندر روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کس طرح بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھلائیاں پھوٹتی ہیں، جس طرح پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے، اس روزہ رکھنے والے کے لیے بھلائیاں پھوٹتی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ بھلائیاں اس کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت شعبان معظم کے روزوں کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان معظم میں رکھا کرتے۔ یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری کے لیے نبی علیہ السلام ایسا کرتے، امت سیکھ جائے کہ تیاری کب سے شروع کرنی۔ رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہے ہی، بہت سے لوگوں کو بیماریاں بھی یاد آئیں گی، پریشانیاں بھی یاد آئیں گی، کام کاج بھی زیادہ ہوتا نظر آئے گا۔ آخری ہفتے میں تو بالکل ہی وہ لیٹ ہی جاتے، مر ہی جاتے کہ روزہ رکھا نہیں جاتا، آفس میں کام بڑھ چکا ہے، آخری عشرہ جاری ہے، 100 بہانے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ لیکن رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اتنی ہے کہ ان روزوں کو رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام تیاری شعبان سے شروع کرتے۔ شعبان المعظم کے اندر نبی علیہ السلام روزے رکھنا شروع کرتے۔ ابھی سے ہم بھی رکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ روزہ کیا ہدیہ مانگتا ہے، ابھی سے روزہ رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ روزے میں کیا بننی ہے، ابھی سے روزے رکھنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا بھوک کتنی لگتی ہے، پیاس کتنی لگتی ہے، کیونکہ موسم تو یہی رہنا ہے، 19-20 کا ہی فرق ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو کوئی فرق نہیں ہونا۔ شعبان معظم کا مہینہ، اس کی فضیلت جو میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کی، شعبان کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ یہ پانچوں کے پانچوں حروف خیر و برکت اور بھلائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ سب سے پہلے شین ہے، شین سے مراد شرف اور بزرگی ہے۔ انسان اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرے، اللہ رب العزت شرف، مقام، بزرگی، عزت، احترام جو بھی معاشرے میں ہے، اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا اس کا حرف ہے عین، شعبان، عین، اس سے مراد علو ہے یعنی بلندی۔ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بلندی نہیں مانگتا، پتہ نہیں کیوں، ویسے انسان چاہتا ہے کہ میں ایک باوقار انسان بن جاؤں، ایک اچھا انسان بن جاؤں، ایک معاشرے کے اندر مثالی انسان بن جاؤں، لیکن کیسی بدقسمتی ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں کہتا کہ اللہ مجھے اچھا بنا دے، خود دنیا کے معاملات کے اندر کوشش کرے گا، کاروبار کو اونچا کرنے کی کوشش کرے گا، گھر اچھا بنانے کی کوشش کرے گا، گفتگو اچھی کرنے کی کوشش کرے گا، لباس اچھا پہننے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ چیزیں
انسان کی صورت کو تو نکھار سکتی ہیں لیکن یہ چیزیں انسان کی سیرت کو نہیں نکھار سکتی۔ دوسرے اس کا حرف ہے عین، علو، بلندی۔ انسان اس مہینے کو، ویسے بقیہ سارے مہینوں کو بھی، اس مہینے کو اس طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے گزار کے بتایا ہمیں، اس طرح گزارے گا تو اللہ رب العزت اس انسان کو بلندی عطا فرمائے گا۔ دو ہو گئے۔ تیسرا ہے با، شعبان، با ہے، اس سے مراد بر، نیکی، بھلائی، احسان۔ انسان اس مہینے کو اسی طرح گزارے جس طرح نبی علیہ السلام گزار کر گئے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی طرف بھلائیاں کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہیں۔ آگے آخر سے پہلے آتا ہے الف، اس سے مراد الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ آج نفرتوں کے بازار ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں وہ اس قدر گرم ہے کہ اولاد کی والدین کے ساتھ نہیں بنتی، یا دو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، بہن بھائیوں کے نہیں بنتی، میاں بیوی کے نہیں بنتی، اس طرح معاشرے کے سارے رشتے آپ شمار کر لیں، میں کس کس کا نام لوں گا، آپس میں نہیں بنتی۔ جس بندے کو سامنے بٹھائیں گے وہ بندہ بیچارہ اپنا دکھ الگ سے ہی سنائے گا۔ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ خاندان میں کوئی پریشانی ہے تو میرے خیال میں ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا پریشانیوں کا۔ جس بندے سے بھی تھوڑا سا غم گساری کر لیں، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، پھر وہ آپ کو اتنی ٹینشنیں بتائے گا کہ آپ پھر وہ چیز مانگیں گے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ موت نہ مانگے، مانگنی ہے تو اس طرح مانگے کہ اللہ اگر میرے لیے موت اچھی ہے تو پھر مجھے موت دے دے۔ ہر بندہ اتنا پریشان ہے، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی بہن بھائیوں کے اختلافات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی لین دین کے معاملات کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی رزق کے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی بہن بھائیوں کے برے سلوک کی وجہ سے پریشان ہے، ہو سکتا ہے آدھا خاندان اس کی وجہ سے پریشان ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سیکنڈ لاسٹ جو لفظ ہے وہ الف ہے، اس سے مراد ہے الفت۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت کو پیدا فرماتے ہیں، الفت پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، انسان مانوس ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو لوگ حیا کرتے ہی ہیں، شعبان معظم کے اندر بھی بندہ، میں نے خود سنا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اب چھوڑ دیا کہ رمضان آنے والا ہے۔ کوئی بندہ غلط کام کے اندر مبتلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اب تو چھوڑ دیں، آگے رمضان آنے والا ہے۔ اگر اس طرح کرے گا تو رمضان کس طرح گزارے گا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ، کہ عزت اور حرمت والی چیز بعد میں، زیادہ حرمت والی رمضان بعد میں، لوگ ابھی سے اس کا احترام کرنا شروع کریں، ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کریں، اور ابھی سے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ شعبان کے اندر آخری حرف یہ نور ہے، اس سے مراد نور ہے۔ انسان اپنے آپ کو لائے صحیح اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، پھر یہ ہمارے دل جو گناہ کر کر کے، گناہ کے زیادہ نقطے نشان لگنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکائے، پھر دیکھتے ہیں یہ تاریکیاں یہ کیسے دور ہوتی ہیں، یہ سیاہ دل، یہ گناہوں سے بھرے ہوئے دل، یہ زنگ آلود دل، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر کیسے نور علی نور ہوتے ہیں۔ لیکن آنا تو پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ تو کہنا پڑے گا نا، یا اللہ میں گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، کچھ تو کہنا پڑے گا، کوئی تو دعا مانگنی پڑے گی، کوئی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کے آنسو بہانے پڑیں گے، کچھ تو کہنا پڑے گا۔ یہ انسیت، یہ الفت، یہ پیار، یہ محبت بلا وجہ تو نہیں پیدا ہو جاتے، اور اسی طرح یہ چیزیں بلا وجہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ میں کوئی شخص ہے، اگر میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو کوئی وجہ ہے، اگر کسی شخص سے میں الفت رکھتا ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے، بلا وجہ کہ یہ معاملات، یہ لڑائیاں، یہ اختلافات پیدا نہیں ہوتے نا۔ دو دوست ہیں، 10 سال اکٹھے رہے، اگر ابھی وہ ایک دوسرے کو نہیں بلاتے تو کہیں پہ تو اونچ نیچ ہوئی ہے نا، کہیں پہ تو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، یا ایک طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے یا دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی وجہ بڑی ہے تو دل دور ہوئے ہیں، کوئی وجہ بنی ہے تو یہ پیار، یہ محبت، یہ الفت، یہ نفرت میں تبدیل ہوئی ہے، کوئی وجہ بنی ہے تو یہ وصل، یہ فصل کے اندر تبدیل ہوا ہے، یہ ملاپ، یہ جدائی کے اندر تبدیل ہوا ہے، کوئی تو وجہ بنی ہے۔
میں اگر کسی شخص کو نہیں بلاتا، کوئی بندہ مجھے نہیں بلاتا، کوئی وجہ تو بنی ہے نا، بلا وجہ اس طرح کے معاملات تو نہیں ہو سکتے۔ تو انسان کو اس چیز کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جب یہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ علو اور بلندی عطا کرنے کا مہینہ ہے، انسان کو مقام عطا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شرف اور بزرگی کا مہینہ ہے، یہ الفت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نور، دلوں میں نور پیدا کرنے کا مہینہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود میرے دل سے وہ نفرتیں نہیں نکل رہی؟ بات سمجھ رہے؟ یہ مہینہ آپ کو عزت عطا کرتا ہے شعبان کا، یہ مہینہ آپ کو مقام عطا کرتا ہے، بزرگی عطا کرتا ہے، معاشرے میں باعزت بناتا ہے، وقار عطا کرتا ہے، آپ کو مقام کے اعتبار سے بلندی عطا کرتا ہے، آپ کے دل میں نور کو پیدا کرتا ہے، آپ کے دلوں میں نفرت کو نکال کر محبت کو پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان سوچے کہ میرے دل میں کیوں نہیں پیدا ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہا۔ مہینہ تو دے رہا ہے ہمیں، بلا تشبیہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ 500 کتابیں تقسیم کرنی ہے، جس نے لینی ہے وہ کتاب ویسے فی سبیل اللہ لے جائے۔ اب جو 20 بندے، 100 بندہ، 1000 بندہ میرے سامنے موجود ہے، اگر کسی بندے نے وہ کتاب نہیں لی، اس کو تو سوچنا پڑے گا کہ جب کتاب مل رہی تھی تو میں نے کیوں نہیں لی؟ تو جب اس مہینے میں عزت، احترام، وقار، محبت، پیار، الفت، نور، یہ سب چیزیں بھلائیاں مل رہی ہیں، تو میں کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ تو انسان کا اپنا قصور نکلے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو خزانے ہیں اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تو یہودیوں نے کہا تھا چھٹے بارے میں ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہی بندھے ہوئے، کچھ دیتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کے خزانوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، بخشش کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ ہم بخشش اگر نہیں کروا سکتے یا نہیں کروا پائے تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ شعبان معظم کی جو یہ پیچھے رات گزری ہے، شب برات، اس کے بارے میں حدیث بارکہ آپ نے علماء سے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ بنو کلب کے اندر جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی پیٹھوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ ان بندوں کو جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اللہ دوزخ معاف کر دیتا ہے، ان کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ ایک چیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھنی ہے تو نتیجہ پھر نکالوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ توبہ شب برات کے رات لوگوں نے شب بیداری کی ہوگی، کئی لوگوں نے کی ہوگی، بخشش مانگی ہوگی۔ امام غزالی سے پوچھا گیا کہ امام صاحب بتائیں، ایک بندہ توبہ کرتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لی ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جس نے شعبان معظم کی اس رات، شب برات کی رات، جس رات اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، جس رات اللہ تعالیٰ بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس رات اللہ تعالیٰ ان گناہگار بندوں کو جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکے کہ انہوں نے جانا پکا ہی دوزخ میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو اس رات کے صدقے ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ فضیلت کی رات ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، تسبیح نماز پڑھی ہے، جلسہ سنے، رو رو کے دعائیں کی ہے، نفل پڑھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا دل اب بھی گناہوں سے بیزار نہیں ہے، تو سمجھے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کی۔ آگے رمضان آنے والا ہے تو ابھی وقت ہے سوچنے کا۔ یہ ہوگی 2 باتیں۔ تیسری بات امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں میرا مقام کیا رکھا ہے؟ دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں نا، مطلب میرے بارے میں یہ شخص کیسا تاثر رکھتا ہے، میرے بارے میں یہ بھائی کیسے تاثرات رکھتے ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور ہے بھی کہ نہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا، امام صاحب، اچھا انہوں نے بیان کیا کہ
اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو کتنی جگہ دی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس فضیلت والی رات جو گزری ہے اس کے اندر بھی بخشش نہیں مانگ سکا، کہ جس کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری رات آوازیں آتی ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی بندہ کوئی سوال کرنے والا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں بیمار ہیں دعا کر دیں، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں دعا کر دیں، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں دعا کر دیں، مختلف حوالے سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت خود پوچھ رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے، تجھے کوئی چیز چاہیے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی طلب ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ خود صدائے دے رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ابھی بھی بخشش نہیں مانگ سکا تو پھر امام ابن جوزی صحیح لکھ گئے کہ اگر یہ جاننا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام کیا تو پھر دل میں دیکھ لے کہ اللہ کو تو نے کتنی جگہ دی ہے۔ اگر ان فضیلت والی راتوں میں بھی ہم بخشش نہ مانگ سکے، جب اللہ خود فرما رہا ہو بخشش چاہیے بخشش چاہیے بخشش چاہیے، بندہ پھر بھی نہ مانگے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جب تک ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تب تک زندگی پوری ہو چکی ہوگی۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں۔ آج وقت ہے یہ شعبان معظم کے مہینے کو ہی غنیمت سمجھ لے۔ ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان مبارک آنا ہے کہ نہیں آنا، ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اس شب برات میں، برات کی رات میں ہمارے لیے کیا نامہ اعمال لکھا گیا ہے، کیا فیصلہ کر دیا گیا کہ اس رات یا اس سال اس نے مر جانا ہے یا زندہ رہنا ہے، کچھ نہیں پتا۔ کیا ہمارے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت کیا لکھا گیا ہمیں نہیں پتا، کیا نقصان لکھا ہے ہمیں نہیں پتا، کیا نفع لکھا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں دوزخی لکھ دیا گیا ہے اللہ نہ کرے ہمیں نہیں پتا، اگر ہمیں جنتی لکھ دیا گیا تب بھی ہمیں تو نہیں پتا نا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے شعبان معظم کو گزارا ہے اسی طرح گزارنے کی نیت کریں، تب ہی ہم صراط مستقیم پر صحیح معنوں میں قائم رہ سکیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شعبان معظم کا جب مہینہ آتا، اب یہ صحابی رسول ہے، صحابہ کرام کا معمول بیان کر رہے ہیں، جب شعبان معظم کا مہینہ آتا تو جتنے بھی مسلمان تھے یہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ بھائی قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ جب ٹائم ملا قرآن پڑھو، جب ٹائم ملا قرآن پڑھو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا اس بارے میں ایک غلط خیال ہے، یہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے اوپر لازم ہی رمضان مبارک میں ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، زکوٰۃ کے تفصیلی احکام میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں۔ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ کا فرض ہونا ضروری نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے اندر کوئی بھی چیز صدقہ و خیرات کی جائے اس کی فضیلت یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ زیادہ ہوتی ہے، یہ تو کنفرم بات ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے خاندان ایسے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ابھی بھی ترس رہے ہیں۔ ابھی بھی میں آ رہا تھا رستے میں، یہ میرے ساتھ بچہ موجود تھا، ہم باتیں یہ کرتے آ رہے، کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ آٹے کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ جو سوڈی وال کی بڑی بسیں اتنی اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ ہمارے شہر میں بھی آتی ہے، 12 بجے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، لوگ صبح 7 بجے وہاں پہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں رش بنا کے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک سے پہلے اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت زیادہ اجر دے دے، اس لیے کہ مسلمان اپنے بعد میں فرض ادا کر لیں گے۔ رمضان مبارک کے اندر جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ابھی سے جائزہ لیں اپنے محلے داروں کا، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، جو جو حاجت مند ہیں ان کے گھر میں ابھی سے وہ راشن پہنچا دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے روزے رکھ سکیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے صحابہ کرام رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دیتے، جنہوں نے جو چیز اپنی ضرورت کی پوری کرنی ہے وہ پوری کر لے۔ آگے حدیث مبارکہ ہے،
آگے ہے کہ صحابہ کرام رمضان المبارک سے پہلے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے، وجہ تاکہ وہ لوگ جو کمزور ہیں اور وہ لوگ جو مسکین ہیں وہ اس زکوٰۃ کو لے کر اپنے روزوں کا انتظام اور انصرام کر سکیں۔ صحابہ کرام زکوٰۃ پہلے دیتے ہی اس وجہ سے تھے کہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں وہ اس کا بندوبست کر سکیں۔ تو آج بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں لوگ بھاگتے ہیں، 27ویں کو بھاگ رہے ہوتے ہیں، آگے عید آنے والی ہے، اور بھائی وہ پورا مہینہ بیچارہ بلک بلک کے سسک کے مر گئے، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، آخری عشرے میں آپ کو کوئی زیادہ ثواب مل جانے۔ بھئی آپ 26ویں روزے کو، 27ویں روزے کو، 28ویں روزے کو، چاند رات کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی جس بندے کو آپ نے چاند رات کو زکوٰۃ دی ہے وہ کوئی کپڑے سلوا سکے گا؟ وہ تو عید والے دن صرف ایک ناشتے کے لیے وہ سیویاں ہی پکا سکے گا، چاول پکا سکے گا، باقی کدھر گیا؟ تو اس لیے ابھی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جو زکوٰۃ فرض بنتی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے کسی بھی بندے کو کسی بھی حوالے سے مسئلہ پوچھنا ہوں میں حاضر ہوں، فرض زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، کچھ نفلی طور پر اپنی طرف سے اضافہ کر کے صدقہ و خیرات کر دیں، جن کو جو ضرورت ہے ان کے گھروں میں وہ مال پہنچا دیں۔ اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شعبان معظم کے مہینے میں ایسا ہی کرتے تھے تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ لوگوں کے اوپر آسان ہو جائے، کھانے پینے کی ان کو فکر نہ ہو۔ ہمارے پاکستان میں، باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، پاکستان میں تو یہ مسئلہ ہے جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اشیاء ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں، مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ابھی سے چیزیں خرید کر وہ گھروں میں پہنچا دے، کھجوریں بھیج دے، وہ خراب نہیں ہوتی، نہیں ہوں گی، شربت کی بوتلیں بھیج دے، چینی بھیج دے، یہ جو اس طرح کا راشن ہے وہ غریبوں کے گھروں میں بھیج دے تاکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو سکے۔ بعد میں جو عیدی کے نام پہ دینا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت ہو، لیکن میں پھر بھی بیان کر دیتا ہوں، بعد میں جو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا کرنا ہے، اس سے بہتر ہے آپ ابھی کر دیں۔ وہ بیچارے آسانی کے ساتھ اپنا رمضان المبارک کا مہینہ یہ گزار سکیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارے انتظار ہی کرتے رہے کہ کسی گھر سے کچھ آنا ہے۔ گھروں کے حالات بہت نازک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شعبان معظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ ہے۔ اب ہر بندہ یہ سوچ لے میں کتنی تلاوت قرآن کرتا ہوں، ابھی سے اگر پڑھنا شروع کریں گے نا تو رمضان المبارک میں روٹین بن جائے گی، ورنہ پہلے 3 دن شوق ہوتا ہے، پھر آخری 2 دن شوق ہو جاتا ہے، اور جس رات قرآن مکمل ہونا ہے اس رات تو شوق بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس رات تراویح چھوٹی ہوتی، آخری 20 صورتیں ہی ہوتی ہے نا، اس رات بھی شوق زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا شوق اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب آخر میں کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس وقت شوق اوج ثریا پہ ہوتا ہے۔ ابھی سے قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، ابھی سے قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ یہ مہینہ قرآن پاک پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ معمول یہ تھا جس زمانے میں یہ تھے کہ جب شعبان معظم کا مہینہ آتا تو لوگ کاروبار کو محدود کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکانیں بند کر دیں، کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی طرف آئیں۔ ویسے یہاں پر موجود ہے کہ اپنی دکانیں بند کر دیتے، آج کسی کو دکان بند کرنے کا مشورہ دوں گا نا وہ ساری زندگی کی بد دعائیں مجھے دے گا۔ بھائی اپنے کاروبار کے اندر بھی مشغول ہے، آپ کم سے کم درود پاک پڑھتے رہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، جان بوجھ کے گندی گالیاں جو بھی دینی ہے گاہکوں کو یا شاگردوں کو تو اللہ توبہ کرتے رہیں تاکہ کوئی بخشش کا سامان ہو سکے۔ اسی طرح بزرگان دین فرماتے تھے رجب المرجب کا مہینہ چلا گیا، اے انسان تو نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں کی۔ شاید ہمارا بھی مہینہ رجب المرجب کا شاید ایسا ہی گزرا ہے۔ اب یہ برکت والا مہینہ شعبان موجود ہے، اے شعبان معظم کی عظمتوں سے بے خبر رہنے والے انسان، وقت کو ضائع نہ کر،
ہوش میں آ جا اور تباہی اور بربادی سے ڈر جا۔ یہ بزرگان دین فرماتے ہیں بہت جلد ایسا ہوگا کہ دنیا کی لذات تجھ سے چھین لی جائیں گی۔ قبر میں ہی جانا ہے نا بابا، اور کدھر جانا ہے؟ آپ کی میری قبر ایک ہی جیسی ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ باقی کسی کی قبر سے دربار بنانے سے اس بندے کی بخشش کوئی نہیں ہوتی۔ بخشش اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ خود بخشتا ہے۔ بڑے بڑے لفنگے قسم کے بندوں کی قبروں کے اوپر میں نے دربار بنے دیکھے، کسی کھاتے کے نہیں ہیں بھائی۔ دربار بنانے سے اس بندے کی بخشش کوئی نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے۔ بخشش اسی صورت میں ہوتی ہے جب ایک تو انسان کے کرتوت سیدھے ہوں اور دوسرا اللہ رب العزت کا فضل، کرم اور رحمت شامل حال ہو۔ جب اللہ رب العزت اپنے فضل کے ذریعے فیصلہ فرمائے تو پھر تو بخشش پکی ہے، جب عدل کر دیا تو پھر آگے نہ ہی پوچھیں پھر کیا ہونے والا ہے۔ بہت جلد لذات تجھ سے چھین لی جائیں گی اور موت تجھے زبردستی تیرے گھر سے نکال دے گی۔ کیا ایسا نہیں ہے ہر انسان کی زندگی ان چیزوں سے نہیں گزرتی ہے؟ آج وقت ہے اللہ رب العزت کی بخشش مانگے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، آج میں صبح 10 بجے اٹھاؤں بالفرض، 5 بجے اٹھاؤں، 4 بجے اٹھاؤں، جتنے بجے اٹھاؤں میں نے وقت کہاں پر صرف کیا؟ آدھا گھنٹہ نماز کے لیے اٹھا تھا، نماز کے لیے گیا، 1 گھنٹہ واک کرنے کے لیے گیا۔ انسان رات کو سوتے وقت اس چیز کا جائزہ کرے، اس چیز کے بارے میں سوچے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کو عقل مند انسان قرار دیے۔ سمجھ آ رہی؟ آج وقت ہے اللہ رب العزت کے فضل کو حاصل کرنے کا، اللہ رب العزت کے کرم کو حاصل کرنے کا، اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنے کا، اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کا، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا۔ وقت گزر گیا تو پھر کیا کہیں گے؟ قبر میں بھی انسان افسوس کرے گا۔ جس بندے کو قبر کے سوالوں کے جوابات نہیں آئیں گے نا تو وہ پھر کہے گا، ویسے یہ کافر کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، لیکن وہ بندہ جس کو جواب نہیں آنے، وہ چاہے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، وہ بھی یہی کہے گا جواب میں، ہی ہاتھ لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جب قبر میں سوال کیے جائیں گے نا اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیا جواب دینا ہے، پھر وہ کہے گا ہی ہاتھ لا ادری کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لوگ کچھ کہتے تھے کہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، میں کہتا تھا ہاں جی ایسے ہی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ جو لوگ کہتے تھے میں بھی جس طرح کہتے ہیں نا ہاں میں ہاں ملانا، میں تو وہی کام کرتا تھا۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العزت کے فضل کو، اللہ رب العزت کے کرم کو اپنے سامنے اس طرح رکھیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے تیرے دل میں خدا کا خوف اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ تجھے اس بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر میں ساری عبادات کو لے کر کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، وہ ساری باتیں پکڑ کے میرے منہ پہ مار دے گا، یہ تجھے خوف ہونا چاہیے خدا کا۔ اور پھر فرمایا تجھے اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہونی چاہیے کہ اگر میں پوری روئے زمین کے گناہ اکٹھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ خوف اور یہ امید یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا، کہتے تھے اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ سارے بندے جنتی ہیں، ایک بندہ دوست کی ہے، آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کا خوف اتنا ہو سکتا ہے وہ دوست کی بندہ میں ہی ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ پھر فرماتے تھے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت کی امید اتنی بڑی ہے، اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ فرما دینا کہ صرف ایک بندہ جنتی ہے، فرماتے تھے ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ بھی میں ہی ہو جاؤں۔ یہ دو چیزیں، ایک طرف جنت کو رکھیں، ایک طرف دوزخ کو رکھیں۔ پھر اپنے عمل کا جائزہ لیں، میں یہ جو عمل کرنے لگا ہوں، یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کی انتہا کیا ہے؟ اگر یہ جنت کی طرف ہے تو پھر تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا دیدار ہو جائے گا وہاں پہ، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے اندر، اللہ رب العزت کے لطف و کرم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
جنتی حوریں ہوں گی، حور و غلمان ہوں گے، خدمت کے لیے غلام ہوں گے، ہر چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ بھی پوری نہیں ہوئی وہ چیز سامنے موجود ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے۔ اپنے ہر عمل کو اس ترازو پہ تولیں، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف؟ اگر وہ جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کام کو کر گزرے، ہو سکتا ہے یہ کام ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا نا، وہ ایک دن کچھ لکھ رہے تھے اپنی زندگی میں، وہ انک لگائی، سیاہی روشنائی لکھنے کے لیے لگائی، تو اس طرح لکھنے لگے تو مکھی آ کے اوپر بیٹھ گئی۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یار اگر میں لکھنا شروع کرتا ہوں نا تو یہ مکھی اڑ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کو پیاس لگی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ روکی رکھا، جب وہ مکھی جو چوسنا تھا وہ چوس کے اڑ گئی۔ امام غزالی فوت ہو گئے۔ مرنے کے بعد کسی نے پوچھا امام صاحب کیا بنا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرے پاس نمازیں بھی تھیں، عبادتیں بھی تھیں، تہجدیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن میرے ان میں سے کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشش نہیں کی۔ لیکن وہ جو ایک دن میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا نا، میں نے ہاتھ اس وجہ سے نہیں ہلایا کہ یہ پیاسی مکھی ہے، بے زبان جانور ہے، پرندہ ہے، یہ پی لے، ہو سکتا ہے اس کو پیاس زیادہ لگی ہو، اس پرندے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ چیز سوچنی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اس وجہ سے نہ چھوڑ دیں کہ یار کل کو میں بڑا عمل کر لوں گا، اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ابھی دل کر رہا ہے کہ یار 2 رکعت نفل پڑھ لوں، ابھی دل کر رہا ہے کہ یار میں کہہ دوں کہ اللہ مجھے بخش دے، پھر کہتا نہیں، جب 27ویں بے قرآن ختم ہوگا نا تب میں رو کے دعا مانگوں گا، وہ تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی گناہوں کی بخشش مانگ لے، وقت ہے نا، ابھی وقت ہے، بعد میں وقت نہ ملا تو کدھر جائے گا؟ تو اپنے آپ کو عقل مند بنائیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بارے میں محاسبہ کرنے والا، اپنے بارے میں غور و فکر کرنے والا، اپنے اعمال کا جائزہ لینے والا، وہ بندہ عقل مند ہے، وہ بندہ عقل مند ہے۔ جو نہیں ہے دنیا کے پیچھے چلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بے وقوف ہے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے، شیطان کو جب اللہ رب العزت نے، آخری بات ہے، جب اپنی بارگاہ سے نکالا، جب شیطان مردود ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اب شیطان نے اس وقت کہا کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح موجود ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان کی بات ہے۔ اب انسان سوچ رہا ہے کہ اگر میری زندگی تباہی کی طرف جا رہی ہے تو کوئی میں ہی تو نہیں شیطان بنا پڑا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ جب تک ان کے جسم میں جان موجود ہے میں نے ان کی جان نہیں چھوڑنی، جب تک جسموں کے اندر جان موجود ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ تو ہو گیا شیطانی کام۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت کا کام دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں اس وقت تک لوگوں کو معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بخشش مانگے میں نے کہہ دینا معاف کیا۔ اگر کوئی بندہ بخشش نہیں کروا سکا تو وہ سوچ لے کہ شاید یا تو میں نے مانگی نہیں ہے، یا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، یا میں نے ریاکاری کی ہے، یا میں نے منافقت، کچھ تو غلطی کی ہے۔ آئیں اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، ابھی سے روزوں کے اندر مصروف ہو جائیں، ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں، توبہ اور استغفار کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو اچھا کر سکیں۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔